بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قریش کے ایک معزز خاندان عامر بن لوی سے تھا اور والدہ کا نام شموس بنت قیس تھا۔ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کی بیوی سلمہ کے بھائی تھے، جن کا تعلق یثرب کے قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا ننہال ایک ہی بنتا ہے۔ خاندانی شرافت و نجابت انسانی فطرت اور طبیعت پر اثر انداز ہوتی ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خاندانی تعلق اور واسطہ ہی کا نتیجہ تھا کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا ایک نہایت نیک، حق کو پسند کرنے والی اور دور اندیش خاتون تھیں۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی شادی سکران سے ہوئی تھی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد گھر میں چھوٹی بچیاں تھیں، ان کی پرورش کے لیے ماں کی ضرورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبوت کے کام کے لیے سارا دن گھر سے باہر رہتے تھے، ایسے میں چھوٹی بچیاں گھر میں اکیلی رہ جاتی تھیں۔ ان کی پرورش اور نگہداشت کے لیے کسی عورت کا گھر میں ہونا ضروری تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند حضرت سکران بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے۔ جب ان کی عدت پوری ہوئی تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا ان کے والد زمع بن قیس کے پاس گئیں اور ان سے رشتہ طلب کیا۔ ان کے والد نے فوراً ہاں کر دی۔ زمع بن قیس نے اپنے لخت جگر کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود پڑھایا تھا۔ نکاح کے بعد سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں شامل ہو گئیں اور ام المومنین کے خطاب سے نوازی گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد پہلی خاتون تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ یہ نبوت کا 13واں سال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، جس کی انہوں نے پہلے ہی سے تیاری کر رکھی تھی۔ ہجرت خفیہ طور پر کی گئی تھی، لہٰذا ان حالات میں ممکن نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور دونوں بچیوں کو ساتھ لے کر جاتے، اسی لیے انہیں مکہ میں ہی رہنے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے 7 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں شہزادیوں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سرپرستی اور دیکھ بھال کی۔ ان کی حفاظت کی عظیم ذمہ داری جس جان فشانی اور خوش اسلوبی سے پوری کی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کوئی اولاد نہ تھی، لیکن انہوں نے دونوں شہزادیوں کو اپنے جگر گوشوں سے زیادہ محبت اور توجہ دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ٹھہرے۔ یہ عرصہ 7 ماہ تک پھیلا ہوا ہے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی کی تعمیر کروائی اور 2 حجرے بھی بنوانے شروع کیے، ایک سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اور دوسرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، جن سے نکاح ہو چکا تھا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔
رمضان المبارک 1 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ مکرمہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ وہاں سے ان کے اہل بیت کو اور اپنے اہل و عیال کو لے آئیں۔ دوسرے ہی دن ایک چھوٹا سا قافلہ مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کر رہا تھا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن اریق رضی اللہ تعالی عنہ سب کو لے کر چند دنوں میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ بن اریق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال کو لینے بھیجا تھا۔ اس وقت مسجد نبی کے ارد گرد گھر ابھی تعمیر نہیں ہوئے تھے، لہٰذا وقتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ٹھہرا دیا گیا، اور جب حجرہ مکمل ہو گیا تو ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں شہزادیوں کے ساتھ نئے گھر منتقل ہو گئیں۔ ایک مرتبہ تمام ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھیں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سب سے پہلے اس فانی دنیا سے آخرت کے سفر پر کون روانہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر ارشاد فرمایا، جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہے۔ یہ سن کر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے اپنے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگیں اور پھر ہاتھوں کو ناپنے لگیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی، سودا رضی اللہ تعالی عنہا، تمہارا ہاتھ سب سے لمبا ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر کہا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں کہ لمبے ہاتھ ہونے سے کیا مراد ہے۔ اور جب ربیع الثانی 14 ہجری میں ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آئی کہ ہاتھ لمبا ہونے سے مراد سخاوت اور فیاضی تھی، اور وہ اس میں مشہور تھیں، اسی وجہ سے وہ ام المساکین کے نام سے مشہور تھیں۔ ازواج مطہرات آپس میں محبت بھرے تعلقات کی بنا پر ایک دوسرے سے ہنسی مذاق بھی کر لیتی تھیں۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا دجال کے متعلق سوچنا بھی پسند نہیں کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، اور دونوں محترم اور معزز خواتین نے مذاق کے لہجے میں کہا، سودا کچھ سنا تم نے؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا؟ دونوں محترم ہستیوں نے کہا کہ دجال نکل آیا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا گھبرا گئیں اور قریب ایک خیمے میں گھس گئیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہنستی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اور اس مذاق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور اس خیمے کی طرف تشریف لے گئے جہاں ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر فرمایا، سودا باہر آ جاؤ، ابھی دجال نہیں نکلا۔ یہ سن کر وہ باہر تشریف لائیں۔ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 14 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 72 سال تھی۔
وصال سے قبل انہوں نے اپنے گھر کے متعلق وصیت فرمائی تھی کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میرا گھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا جائے۔ جب ام المومنین سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، مومنوں کی اس مقدس ماں کا جنازہ رات کو اٹھاؤ۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے حبشہ میں عورتوں کی میت کے لیے پردہ دار مسیری بناتے دیکھا، لہٰذا انہوں نے ام المومنین سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایسی ہی مسیری تیار کی۔ جب اسے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی اور فرمایا، تم نے ان کو پردے میں ڈھانپا، اللہ تعالیٰ تمہاری پردہ پوشی فرمائے۔